پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو مزید جادوئی کہانیاں سننے کو مل سکیں۔ گاؤں کے لوگ حیران تھے۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے خالی کیوں ہو رہے ہیں؟ ہر رات جنگل کی سمت سے میٹھی شہد کی خوشبو کے ساتھ ایک گرجدار آواز سنائی دیتی تھی، جیسے کوئی دیوہیکل سانس لے رہا ہو۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ وہ شہد کا ڈریگن ہے، لیکن کسی نے اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر واقعی ڈریگن ہے تو کیا وہ خوفناک دشمن ہے یا کوئی ایسا راز جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے؟ شہد کے ڈریگن کا راز۔ ایک چھوٹے سے گاؤں کے کنارے پر ایک پراسرار جنگل تھا جسے سب او گولڈن فارسٹ کہتے تھے۔ گاؤں والے اکثر رات کے وقت ایک عجیب سی گرجدار آواز سنتے، جیسے کوئی بہت بڑا جانور سانس لے رہا ہو۔ ساتھ ہی میٹھی سی شہد کی خوشبو پورے گاؤں میں پھیل جاتی۔ لوگ کہتے تھے کہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک او شہد کا ڈریگن رہتا ہے جو شہد چرا کر لے جاتا ہے، لیکن کوئی بھی حقیقت جاننے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اسی گاؤں میں ایک ننھی سی بچی ہنا رہتی تھی جو بہت بہادر اور تجسس کرنے والی تھی۔ وہ اپنے دادا سے اکثر پوچھتی، دادا جان، کیا واقعی شہد کا ڈریگن ہوتا ہے؟ دادا مسکرا کر کہتے، بیٹی کچھ راز صرف بہادر لوگ ہی جان پاتے ہیں۔ ایک دن گاؤں میں عجیب واقعہ ہوا۔ شہد کی مکھیوں کے چھتے خالی ہو گئے اور شہد غائب ہونے لگا۔ سب لوگ گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ ڈریگن کی شرارت ہے۔ ہنا نے فیصلہ کیا کہ وہ خود یہ راز کھولے گی۔ رات کے وقت وہ ایک چھوٹی سی لالٹین لے کر جنگل میں داخل ہوئی۔ جنگل میں اندھیرا تھا مگر درختوں سے میٹھی شہد کی خوشبو آ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک راستے پر سنہری روشنی چمکنے لگی۔ ہنا بہادری کے ساتھ آگے بڑھی تو دیکھا کہ ایک بڑی سی غار ہے جس کے دہانے سے شہد کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ وہ دبے قدموں اندر گئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ غار کے اندر ایک عظیم سنہری پروں والا ڈریگن سو رہا تھا۔ اس کے پروں پر چھوٹے چھوٹے چھتے بنے ہوئے تھے اور مکھیاں پرسکون بیٹھی تھیں۔ ہنا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا مگر اس نے ہمت کر کے آہستہ سے کہا، ڈریگن جی، کیا آپ ہمارا شہد چرا رہے ہیں؟ ڈریگن نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں کھولیں اور نرم آواز میں بولا، میں چور نہیں ہوں ننھی بچی، میں محافظ ہوں۔ تمہارے گاؤں والے شہد اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ مکھیوں کے چھتے خالی ہو جاتے ہیں۔ اگر مکھیاں نہ رہیں گی تو شہد بھی ختم ہو جائے گا۔ میں صرف اتنا بچاتا ہوں جتنا مکھیوں کے زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر ہنا کو سچائی کا علم ہوا۔ ڈریگن نے اسے ایک سنہری شہد کا قطرہ دیا اور کہا، اسے اپنے گاؤں لے جاؤ۔ یہ شہد کبھی ختم نہیں ہوگا، لیکن وعدہ کرو کہ اب لوگ مکھیوں اور جنگل کا خیال رکھیں گے اور صرف ضرورت کے مطابق شہد لیں گے۔ ہنا نے وعدہ کیا اور وہ قطرہ لے کر واپس آ گئی۔ صبح جب ہنا نے گاؤں والوں کو حقیقت بتائی تو سب حیران رہ گئے۔ دادا نے کہا، قدرت کے ساتھ انصاف کرنا ہی اصل نعمت ہے۔ گاؤں کے سب لوگوں نے عہد کیا کہ وہ آئندہ مکھیوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے اور صرف اتنا شہد لیں گے جتنی ضرورت ہو۔ اس دن کے بعد گاؤں میں کبھی شہد کی کمی نہ ہوئی۔ ہنا جانتی تھی کہ شہد کا ڈریگن اب بھی جنگل کی گہرائی میں موجود ہے، شہد اور مکھیوں کی حفاظت کرتا ہے۔ جب بھی رات کو گاؤں والے شہد کی خوشبو کے ساتھ گرجدار آواز سنتے تو خوفزدہ ہونے کے بجائے مطمئن ہو جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ آواز حفاظت کی ہے، ڈر کی نہیں۔ سبق: قدرت کی ہر چیز کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم صرف اپنے لیے سب کچھ چھین لیں تو باقی مخلوق زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اصل بہادری دوسروں کا حق پہچاننے میں ہے۔ Thanks for watching.